اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد شفیع عباسی ہے۔ میری عمر کوئی 70+ ہے۔ میں نے اپنی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ محکمہ حسابات آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے کیا ایز اے جونیئر اور سینئر ایڈیٹر۔ اس کے بعد کچھ ملازمتی حوالے سے میں ہائی کورٹ آزاد کشمیر میں بطور ناظر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا۔ وہاں کوئی 1 سال کے لگ بھگ ملازمت اختیار کی، تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنی گریجویشن مکمل کی۔ تو اس وقت میں جو ہے وہ گریجویٹ لوگ ملتے ہی نہیں تھے، تو اتفاق سے ادھر ہمارے گاؤں چھور میراں جو ضلع مظفر آباد کا ایک بڑا مشہور گاؤں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو اس میں مڈل سکول تھا اور مڈل سکول میں ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ خالی تھی۔ تو میں نے گھر آنے کے لیے، گھر میں رہنے کے لیے، اپنی فیملی میں رہنے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس جو بڑے مشہور تاریخی شخصیت تھے، یوسف صراف، اور وہ آتھر بھی ہیں کشمیریز فائٹ فار فریڈم کے، تو تاریخ آزادی میں بھی ان کا ایک بڑا نام ہے۔ تو ان کو میں نے گزارش کی کہ اگر مجھے ادھر بھرتی کروا دیا جائے محکمہ تعلیم میں ذہنی طور پر بھی جو ہے محکمہ تعلیم سے جو ہے مجھے بڑا شغف تھا، بڑا دلچسپی تھی۔ تو انہوں نے مہربانی کی، اس وقت کے ڈائریکٹر خواجہ حمید ممتاز جو ان کے برادر نسبتی تھے، تو ان کو کہا اور انہوں نے مجھے ادھر جو ہے وہ مڈل سکول میں ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ تعینات کر دیا۔ تو میں نے ادھر آ کر جو ہے وہ محنت کی، مقامی تھا، تو جو ہے یہی مڈل سکول جو ہے وہ بعد میں اس کو ہائی سکول کا درجہ مل گیا، اور میں نے پہلے سیکنڈ ماسٹر کی حیثیت سے، اور پھر جو ہے وہ ڈائریکٹ کوٹا ایک ہوتا ہے محکمہ تعلیم میں، یعنی ویل کوالیفائڈ لوگوں اساتذہ کے لیے حکومت نے رکھا ہوا ہے 20% جو ہے وہ ڈائریکٹ کوٹا۔ تو اس میں 1986 میں میری جو ہے وہ سلیکشن ہو گئی ایز اے ہیڈ ماسٹر، اور محکمے نے اور کچھ سیاسی طور پر جو ہے وہ کی ریکمنڈیشن پر جو ہے میں ادھر ہی جو ہے وہ سیکنڈ ماسٹر سے ہیڈ ماسٹر تعینات کر دیا گیا۔ تو میں نے پھر جو ہے وہ اپنی اس محنت کو جو ہے وہ جاری رکھا، علاقائی طور پر جو ہے وہ ایک شعور شہریت کے حوالے سے ایک تعلیمی ماحول بنایا۔ تو اللہ کی مہربانی سے ہمارے اسکول جو تھا وہ پورے علاقے میں، پوری یونین کونسل میں واحد ہائی اسکول تھا، تو اس میں جو ہے وہ ایک تعلیمی ماحول بنایا اور اچھا ریزلٹس جو ہے وہ دکھانے لگے بڑے بچوں کے، چونکہ قدرتی طور پر دیہاتی علاقوں میں ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت ہوتی ہے، اور خاص کر سرد علاقوں میں، چونکہ کشمیر کی ذہانت فطانت جو ہے وہ ورلڈ ریکگنائزڈ ہے، تو اس اعتبار سے جہاں جو ذہین بچے تھے ان پر محنت کی گئی۔ تو محنت جو ہے یہ اس میں عزم ہے، محنت قاضی الحاجات ہے۔ محنت اگر پتھر پر کی جائے تو اس کے بھی اندر کے نقوش باہر آ جاتے ہیں، تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اس پر تھوڑی محنت کی جائے تو زیادہ نتائج جو ہیں برآمد ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی مہربانی سے پھر وہ ہماری اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اس علاقے سے جو طالب علم جو یہاں سے فارغ ہو کر مختلف شعبۂ زندگی میں گئے تو انہوں نے بڑا نام کمایا۔ میرا اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ اس نے امریکہ سے PhD کیا انگلش لٹریچر میں۔ ایک بچے نے جو ہے اب وہ بیٹا جو ہے وہ کینیڈا میں ہے، ادھر قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر تھا انگلش لٹریچر کا، تو وہاں سے چھوڑ کر وہ ترکی میں چلا گیا، وہاں کسی یونیورسٹی نے اس کو لے لیا، وہاں سے پھر وہ کینیڈا چلا گیا اور آج کل کینیڈا میں ہے۔ تو ایک بیٹا، بڑا بیٹا جو ہے وہ اس میں وہ بھی کالج میں لیکچرر ہے، اور ایک جو ہے وہ اس نے ملائیشیا سے PhD کیا، اس کی مسز نے بھی PhD کیا، اور ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ پروفیسر ہے۔ تو کہنے کا اسی کے ساتھ ہی دوسرے ہمارے جو عزیز جو ہیں، یعنی آزاد کشمیر جو ہے وہ محکمہ حکومت کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے، تو اس میں اللہ کی مہربانی سے ہمارے عزیز، ہمارے شاگرد اور اس ادارہ کے پڑھے ہوئے ہائی اسکول چھور میرا کے پڑھے ہوئے جو ہیں وہ 8 9 10 پروفیسر ہیں ماشاءاللہ۔ وہ PhD اسکالر ہیں اور پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں۔ باقی شعبۂ زندگی میں بھی جو ہے وہ بڑی نمایاں، جس بھی شعبے میں ہمارے شاگرد گئے تو انہوں نے بڑا نام جو ہے وہ کمایا۔
تو میں اپنی مدت ملازمت پوری کر کے 2010 میں جو ہے وہ ایز اے ہیڈ ماسٹر سے پھر میری پروموشن ہو گئی پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول برسالہ، اور پھر وہاں سے پھر میں ڈپٹی سیکرٹری تعینات ہو گیا. وہاں سے پھر جو ہے وہ ایٹ دی ورج آف ریٹائرمنٹ تقریباً ڈویژن ڈائریکٹر پونچھ ڈویژن میں تعینات ہوا، اور 2010 میں جو ہے وہ میری ریٹائرمنٹ ہو گئی. تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں ہاتھ پاؤں توڑ کر جو ہے وہ بیٹھ نہیں گیا، بلکہ اپنا تعلیمی شغف جو ہے اس کو جاری رکھا، اور میں نے اخباروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ جو ہے وہ رکھ لیا. تو اخباروں میں جو ہے وہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے بھی بعض اخباروں میں میرے کالم آتے رہے. سوز دروں کے عنوان سے، محمد شفیع عباسی سوز دروں کے عنوان سے، اس پر میں نے جو ہے وہ ایک شعر بھی کہا تھا کہ جو مجوزہ میری کتاب ہے ابھی وہ پبلش نہیں ہوئی ہے، زیر کار ہی ہے، تو اس کے لیے میں نے لکھا تھا کہ سوز دروں ہے عنوان میری کتاب کا، درد فزوں ہے قصہ میری حیات کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کالم لکھتا رہا اخباروں میں اس عنوان سے، اور زیادہ تر میرے کالم جو ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ میرا تعلق بنیادی طور پر کلاس روم سے تھا. تو زیادہ تر جو ہے مثلاً علم ایک نور ہے، فنی تعلیم کی اہمیت، بچے خدا کے سفیر، اور اساتذہ کا مقام اور مرتبہ، بچوں کے حقوق پر لکھا. پھر اس کے علاوہ علامہ اقبال پر، حضرت قائد اعظم پر، رئیس الاحرار چودھری غلام عباس پر، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کے نام پر، ان کی حیات خدمات پر، اور تاریخ آزادی پر. اس طرح کے میں جو ہے وہ مکالم لکھتا رہا ہوں، جو جن کو کچھ سٹن جو ہے ایڈیشن آلٹریشن کے ساتھ ایک کتابی صورت میں زیر تجویز ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی میرا شغف جو ہے وہ اپنے عمومی مطالعے کو جو ہے وہ میں نے جاری رکھا. اس میں نے بڑی بڑی کتابیں، آزاد کشمیر یونیورسٹی کی جو خورشید لائبریری ہے، تو اس کی ممبرشپ میں نے لی، اور ادھر مظفر آباد وہاں سے کتابیں لے کر میں مختلف موضوعات پر میرے زیر مطالعہ رہی ہیں. تو اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک ماشاءاللہ جاری ہے. گھر میں بھی ایک بچوں کی ماشاءاللہ 3 بیٹے جو ہیں پروفیسر ہیں، ایک محکمہ صحت میں ہے، وہ بھی افیسر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے گھر میں بھی ایک چھوٹی سی لائبریری جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اس سے جو ہے وہ میں استفادہ کرتا رہتا ہوں. اور اخبارات وغیرہ جو ہے وہ مطلب خاص کر اداریے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، طاولہ قاسمی کے، اور اس طرح وجاہت مسعود، اور اس طرح عمر جلیل اور طاولہ قاسمی، اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے جو رائٹر ہیں اور بڑے اپنے وقت کی ماشاءاللہ ہے. مجیب الرحمن شامی پہلے ان کے کالم آتے تھے اخباروں میں، وہ ان کو میں پڑھتا رہا ہوں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جو ہے وہ ماشاءاللہ جاری ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے عمومی مطالعے کی، تو چونکہ انسان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں ہے، خاص کر وہ اولڈ میں جو ہے وہ اولڈ ایج میں جو ہے وہ انسان کا اولڈ ایج کا سب سے پہلا عملہ جو ہے انسان کی شارپ میموری پہ ہوتا ہے. رات کا کھایا ہوا جو ہے وہ یاد نہیں رہتا ہے. تو میں نے یہ کیا کہ اپنے عمومی مطالعے کے دوران کتابوں سے، اخباروں سے، رسالوں سے، جہاں سے بھی مجھے کوئی اچھی چیز ملی تو میں اپنی ڈائریوں میں جو ہے وہ لکھتا رہا ہوں ڈیٹ وائز. نتیجے کے طور پر کوئی 10-12 ڈائریاں جو ہیں وہ میری وہ ان اقوال زرعی سے، تاریخی حوالوں سے، علمی اور ادبی اقوال سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں. اور پھر انہی کو کے نچوڑ کے طور پر پھر میں اخباروں میں بھی میں لکھتا رہا ہوں. اقوال زرعی جو ہے وہ موتیوں کی مالا کے حوالے سے اخباروں میں بھی لکھتا رہا ہوں. لیکن بدقسمتی سے یہ کرونا کی جو عالمی وبا جب پھیلی تو میں مظفر آباد سے، شہر سے، اپنے ادھر گاؤں میں منتقل ہو گیا. تو آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر جو ہے وہ میں ساتھ، چونکہ کرونا کے دوران زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کنفائن ہو گئے، وہ آئزولیشن کا شکار ہو گئے، میں بھی. تو اس اپنی تنہائی کو جو ہے وہ ڈسپیل کرنے کے لیے میں نے ایک لکھا تھا کہ میں شاعر نہیں، یہ مصروفیت ہے تنہائی کی، تنہائی میں لڑائی رہتی ہے تنہائی سے تنہائی کی. تو اس طرح کا وہ اپنی تنہائی میں مصروف رہنے کے لیے جو ہے وہ میں نے کچھ وہ
اپنی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو ہے وہ قطعات بھی لکھنے جو ہے وہ میں نے شروع کی ہے، اور آج کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور جب قطعات میں لکھتا رہتا ہوں، اور کبھی ہفتے میں یا پندرواڑے میں وہ قطعات، متفرق قطعات جو ہے وہ میں چڑھا دیتا ہوں واٹس ایپ پر اور فیس بک پر۔ تو اس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے، اور اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں، خاص کر تعلیم کے حوالے سے اور باقی جو زندگی کے معاملات ہیں، تو ان کے حوالے سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے جو ہے وہ استفادہ کریں، اور فقط انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور میں اپنے مختلف موضوعات پر جو ہے وہ اپنے تجربات جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔